محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ. رابطہ محمد علی 030061337113. محمد عثمان 030061711415. ماشاءاللہ خطاب فرما رہے سن شیر ربانی جانشین یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ضلع گجرانوالہ اج دی اے عظیم الشان سالانہ کانفرنس جو کہ ہر سال 13 ربیع الاول نو اس جگہ تے جماعت دے عظیم خطیب حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب الحمدللہ ادا انعقاد فرماندے نے دعا فرمانا کہ اللہ پاک قاری صاحب نو مکمل شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے اور ایمان والی صحت والی لمبی زندگی نصیب فرمان اور اسی طرح دین دا کام لیندے رہن. آخری مقرر اج دی اس عظیم الشان اہل حدیث کانفرنس دے شیر پنجاب حضرت شیر پنجاب صاحب فرما رہے نے کہ اس کانفرنس دے میزبان اللہ پاک انہاں دی اس محبت نو قبول فرمان. اللہ پاک انہاں دا دن رات تبلیغ فرمانا اپنے دربار اندر قبول فرمان. تے شیر پنجاب صاحب 2 دفعہ میں نو ٹائم دے کے نہیں آئے, میں کوئی اعتراض نہیں کیتا, دعاواں دیتیاں نے. اللہ پاک انہاں دیاں محنتاں قبول فرمان. بہرحال دعا فرمانا کہ اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمان. کوئی بات نہیں, اسے گھوڑے دو روڈ تے جامعہ فاطمۃ الزہرا مسجد دے اندر ماشاءاللہ خود نہ وعدہ کیتا سی تشریف نہیں لے آئے. سانو کوئی گلا کوئی شکوہ نہیں. انشاءاللہ رب دے سامنے جا کے کہاں گے یا اللہ یہ ایتھے نہیں آئے, جتھے بھی انہاں قرآن سنایا ہے سانو بھی اودا ثواب دے دے. اللہ پاک انہاں دی حفاظت فرمان. شیر پنجاب خطیب پاکستان حضرت مولانا منصور احمد صاحب تشریف لے آندے نے اور اپنے خیالات دا اظہار فرمان دے. آپ پروانہ آندہ ہے میں نظم پڑھیے کیوں نہ پڑھیے اور پڑھا دیو کچھ نہیں پڑھیے خطاب کرو. اچھا یار بڑا ٹائم ہو گیا ہوئے ہوئے پروانیاں بھائی اللہ دا حکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. برادرم عزیزم محترم مکرم حضرت مولانا قاری محمد حنیف ربانی صاحب جاندار اور شاندار خطاب فرما رہے سن. انہاں نو الوداع کرو, رستہ صاف کرو اور انہاں نو اوتھوں تک چھڈ کے واپس آ کے بیٹھ جاؤ. میں انشاءاللہ الرحمن تواڈے لئی دعا کرنے واسطے بلکہ تواڈا شکریہ ادا کرنے واسطے 2-4 جملے تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا. ساڈی جماعت دے عظیم خطیب اور ساڈے مسلک دے عظیم ترجمان اور اسلام دے بہت بڑے مبلغ حضرت مولانا قاری محمد اکرم زاہد پٹوی صاحب انہاں دا آرڈر حکم الحمدللہ ثم الحمدللہ میں حاضر خدمت ہو گیا. اور میں آج شہر دے اندر موجود سا. میرا دل کردہ سی جدو جلسہ شروع ہوئے کہ میں ادھر ہی چلا جا. پھر میں سوچیا میری وجہ تو خطبہ علماء
ایویں کٹے کٹے رہن گے تے مطلب کھل کے بیان نہ کر سکن گے، جی میں انہوں دا دل کرے وہ میرے آن تک بیان کر لین، تاکہ انہوں نے کوئی کسی قسم دی دل دے اندر کٹن محسوس نہ ہوئے بھی اے ساڑھے واسطے عذاب کیڑے پاسوں نازل ہو گئے۔ تو میں جب کہ اپنے آپنوں اس کانفرنس دا میزبان سمجھنا اور میزبان کہلوانا اپنے لیے بہت بڑی سعادت سمجھنا ہوں۔ میرے عزیزوں اور میرے بزرگوں، سانو سب تو پہلے اللہ دی ذات پاک دا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ سانو اللہ کریم نے بدعات اور رسومات دے کولو بچایا ہے، یہ اس دا احسان ہے۔ جنہ دوستاں نے کل جلوس کٹ کے تے سانو بڑا کوڑیاں تتیاں مٹھیاں پھکیاں اور سجیاں کھبیاں آر پار دیاں گلاں کیتیاں نے، انہوں نے اساں ایڈوانس معاف کیتیاں، مگر ایک گل ضرور ہے، پتر موٹر سائیکل ساڑھے کول بھی ہیں، سائیکل ہیں، کاراں ہیں، بساں ہیں، ٹرک ہیں اور ٹریکٹر ٹرالیاں جیپاں الحمدللہ ساڑھے کول بھی ہیں، مگر جیڑا کم دوستان دی خواہش ہے نا بھی اہل حدیث بھی انج کرن، سانو اللہ اور اس دے حبیب علیہ السلام نے اجازت نہیں دی تھی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے یہ کام نہیں کیتا۔ میں گزارش کراں گا جیڑا اچھا کام کرے اس کی مخالفت نہ کیتی جائے، اور جیڑا بدعات والے پاسے جائے انہوں قرآن و حدیث دا مطالعہ کر کے خود سوچنا چاہیے کہ یار وجہ کی ہے اے لوگ کیوں نہیں جلوس سے شامل ہوندے۔ اور دوسری بات یہ ہے، جس طرح سے یہ بات کہنے ہیں نا کائنات دے اتے نبی علیہ السلام دی ذات پاک جیسی کوئی ذات نہیں، اور اسی طرح ہی اسی یہ بات کہنے ہیں کائنات دے اتے بیت اللہ جیسا جو مکہ المکرمہ دے اندر ہے وہ جا اور گھر کوئی نہیں، اور زمین دے اتے مدینہ المنورہ مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا اور کوئی شہر برکت اور رحمت دے اعتبار نال مدینے جیسا اور کوئی شہر نہیں۔ میری پتری میرا پترو اسی یہ بات کہنے ہیں کہ نبی علیہ السلام دی مثل نہ کوئی ہے تے نہ کوئی بناؤ، پتر اسی طرح مکہ بھی دوسرا نہ بنایا کرو، پاویں گوندلانا چوک ہوئے تے پاویں گرجاک چوک ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے پتر جی میں مدینے والے ورگا جانتے اور کوئی نہیں نا، ایویں مدینے ورگا بھی اور مدینہ کوئی نہیں، اے نہ بنایا کرو پاویں کنگنی والا ہوئے تے پاویں خیالی ہوئے۔ خدا دا واسطہ جی اینا چیزاں تے غور کریا کرو، ساڑی مخالفت کرو اسی تو انہوں ڈاک دے نہیں۔ مولانا محمد عبداللہ نصار صاحب تو انہوں پتہ ہے، بھائی رمضان پنڈر صاحب اور چودھری عمران پنڈر صاحب صدر جٹ فیڈریشن پنجاب تشریف فرمان ہے، مولانا عبداللہ نصار صاحب انہوں نے ساڑا جٹان دا مان نہ بدایا ہے کہ کیا باتاں نے مولانا نصار دی، وہ احمد نہیں نہ فرمایا کر دے کہ میرے مسلک دے ابجیکشن لا ہوئے ایک بھی میرا مسئلہ قرآن و سنت دے خلاف ثابت کرو میں تو اڈیاں مجھانو 3 مہینے پٹھے پاؤں۔ ایویں نہیں کہیں جیڑے بندے کول ادھا گھنٹہ پٹھے کترن واسطے ٹائم نہیں ہو 3 مہینے کسی دیاں مجھانو پٹھے پاندہ ایویں تو نہیں چیلنج کر رہے، مسلک سچے ہی بڑا ہے،
ساڈا مسلک بڑا بے مثال، بڑا با کمال، بڑا لاجواب۔ خدا دا واسطہ جی اپیل کران گے، درخواست کران گے، گزارش کران گے، دین اپنی مرضی دا نہ بناؤ، اور اے دین جڑا مسلمہ چیز ہے، انہوں کاف لیگ، نون لیگ، تحریک انصاف، پیپلز پارٹی نہ بناؤ، اپنی مرضیاں نہ کرو، یہ آسمان تو آئے۔ اليوم اکملت لکم دینکم۔ What is problem؟ کی مسئلہ تو سبحان اللہ نہیں کہیں دے، نہیں کہنا تے آپا چلیے پھر سمجھے چل گئے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ایڈا سونا دین سانو اللہ پاک نے عطا کیتا ہے، پھر اسی ہمارا پھر دے پھر یہ گلیاں جو اوس چوک تو ادھر تے اوس چوک تو ادھر تے اتھوں ادھر جی میں بندے نو نہ کوئی پوچھن والا ہے اور نہ کوئی دسن والا ہے، نہ کوئی پوچھن والا ہوئے نہ کوئی دسن والا ہوئے، ایم ہی لگے پھر یہ اور آؤ تو انو دسیے ساڑھی بات نوٹ کرو، لکھو، دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے تحریر کرو، اسی کیوں نہیں آوارہ ہوں دے ایدر اوتر مرضیاں اپنی من مانی، نا سانو پوچھن والا عرش والا ہے اور سانو دین دسن والا مدینے والا ہے۔ آواز نہیں تو اڈی آئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سانو پوچھن والا عرش والا ہے تے سانو دسن والا مدینے والا ہے۔ یہ پوچھن والا دسن والا ہی کوئی جدر مرضی کو لگا بھی خدا دا واسطہ جے جس پاک پیغمبر علیہ السلام نے تپلے، سرنگیاں، باجے، گاجے، ٹول، ٹمکے اور بینسریاں اے توڑو ڈوڑو توڑن واسطے نبی کریم علیہ السلام آئے، انہوں دی آمد تے چمٹے بجائے گئے، سرکار کی آمد ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم، سرکار کی آمد ڈھم ڈھما ڈھم ڈھم، مر جو سنگاڑے کھا کے۔ خدا نہ خوف ہونا چاہیے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے انہا چیزاں تو منع کیتا ہے، سارے مل کے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ دوستو شکریہ اللہ سبحانہ وتعالی دا ادا کرو، ساڑھے مالک نے کڈا سونا سانو پاک پیغمبر علیہ السلام عطا فرمائے، اور کس قدر بے مثل تے بے مثال تے با کمال، رب دی ساری مخلوق وچوں لاجواب، سارے نبیان دے نواب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے۔ مکہ فتح ہویا، مکہ فتح ہو گیا، پاک پیغمبر علیہ السلام فاتح دی حیثیت دے اندر مکہ دے اندر داخل ہوئے۔ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ۔ اگے مولانا وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ اسی طرح ہی مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون صدیق اکبر؟ جدوں مسلمان ہوئے 6 دکانہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں مکے دے اندر کپڑے دیاں 6 دکانہ 6، اور جس وقت دنیا تو رخصت ہوئے حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ فقیہہ محدثہ مبلغہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کر دیا نے ابو جی کفن واسطے نواں کپڑا بھی موجود نہیں۔ فرمایا عائشہ بیٹی
مینوں اینا کپڑیاں دے اندر ہی کفن دے دیتا جائے اور دفن کر دیتا جائے، اس واسطے کہ نویں کپڑیاں دی زندہ نو ضرورت ہوندی ہے، تیرا باپ تے اپنے اللہ کول جا رہے۔ میرے عزیزو، دین تو لٹایا، سب کچھ لٹایا، اور میرے استاد محترم حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق سعیدی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کردے سن، او پتر دنیا تے صدیق ایویں نہیں ہو رہی، رب دے دین تو سارا کچھ قربان کر چھڑیا، جو کچھ ہے سی سب کچھ لٹا دیتا ہے، اج رب نے دنیا تے صدیق کرا دیتی۔ اللہ میرے عزیزو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی خدمت عالیہ دے اندر حاضر ہوئے، نال اپنے ابو جی نو لے کے آئے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام میرے باپ نو کلمہ پڑھاؤ، میرے ابو جی نو کلمہ پڑھاؤ۔ پاک پیغمبر علیہ السلام بولے، آپ نے لب مبارک کھولے، میری سرکار علیہ السلام دی ذات پاک نے موتی رولے، تو پتہ آپ نے کی فرمایا؟ ابو بکر تو منو دس دا میں اوتھے آ جائیں، ساری دنیا دے سردار، ساری کائنات دے سردار علیہ السلام نے فرمایا میں اوتھے آ جاندہ۔ ابو بکر منو تو دستا رسی اللہ تعالیٰ عنہ میں اوتھے آ جاندہ، واہ سونیوں تہاڈی عاجزی تو صدقے، انکساری تو قربان، وفاداری تو صدقے۔ میرے دوستو گل سنیا ذرا، احترام عاجزی انکساری نال ملدا ہے، شان تے مرتبہ دیانتداری تے وفاداری دے نال ملدا ہے۔ اج دنیا علامہ احسان ایویں نہیں کر رہی، وفا داراں دے نال وفا کیتی جاندی ہے۔ دوستو حیا داراں دا حیا کیتا جاندا ہے، وفاداراں دے نال وفا کیتی جاندی ہے۔ او کھجوراں نو کھجوراں لگ دیاں نے، کدی سوراں نو بھی کھجوراں لگیاں، واہ مالکہ میں تیرے فیصلے تو صدقے۔ اس واسطے دوستو توجہ فرمانا ذرا، میں صدقے جاواں، پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک نے فرمایا ابو بکر مینوں آرڈر، ابو بکر مینوں دس دے میں اوتھے چلا جاندہ، صدقے جاواں۔ آپ دے کہن دا مقصد کی سی؟ میں تیرے ابو جان دے کول آپ چلا جاندہ، سونیاں تہاڈی عاجزی انکساری تو صدقے، میرے پیارے محمد تہاڈی سرداری تو صدقے۔ آنکھوں سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے دوستو آپ نے اس کائنات دے اتے دسیا، رشتہ داراں دا دسیا، رشتیاں دا مقام دسیا، بیوی دا مقام کیا ہے، خاوند دا شان کیا ہے، باپ دا مقام کیا ہے، بیٹے دا مقام کیا ہے، استاد دی عزت کیا ہے، شاگرد دا مقام کیا ہے، قاری القرآن، محب قرآن اور ماہر قرآن حضرت مولانا قاری عنایت اللہ کاشمیری صاحب حفظہ اللہ تعالی دس رہے سن، استاداں دے احترام دا بڑا رب شان دیندا ہے، استاداں دا احترام کرن نال رب بڑی عزت تے بڑا مقام تے بڑا مرتبہ عطا فرماندے نے۔ میاں جمیل صاحب مجاہد ملت، مجاہد اسلام اور مجاہد قرآن و حدیث اور مبلغ قرآن و حدیث اور مجاہد ملت میاں محمد جمیل صاحب تشریف لے آئے جامعہ محمدیہ، توحید بیان کرنے واسطے تشریف لے آئے، میں بھی چلا گیا۔ استاد محترم حضرت مولانا حضرت مولانا عبدالحمید ہزاروی صاحب حفظہ اللہ تعالی شیخ الحدیث و تفسیر، استاد العلماء، استاد الاساتذہ، ساڑھے استاد محترم تشریف فرما سن۔ میں کہا استاد جی آج بھی میں تہاڈے کولوں ڈنڈے کھان واسطے آیا، میں تہاڈے کولوں مار کھان واسطے آیا، چھڑکاں کھان واسطے آیا۔ میں استاد جی مینوں وہ گل یاد ہے
جدو میرے کو غلطیاں ہوندیاں تو تسی فرماندے سو بکواس کردا پیا لگا ہے استاد جی اسی جان تے مینوں تقریر تو بعد فرماندے نے جا پتر تینوں اللہ کامیاب کرے ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖਣ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤੌਫੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਆਏ ਤੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਰਮ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਮਸਲਹਤ ਕੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਰ ਫਰੋਸ਼ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਔਰ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਾਮੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਉਠਾਣਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਦਾ ਸਮਝਨੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋੜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਮੌਲਾਨਾ ਅਬਦੁਲ ਹਮੀਦ ਹਜ਼ਾਰਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਖਾਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ मेरे दोस्तों और अजीजों छिड़ी बात पढ़े गोश गुजार करना चाहना पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी साथ पाक इस कदर अल्लाह पाक ने आजजी और इस कदर इंकसारी अता फरमाई सुनो आन वाला पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दे कोल आया ते आप दे विच मुहब्बत किन्नी सी प्यार किन्ना सी आके ना मिलना चाहता है पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम नु मिलना चाहता है नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक नु मिलना चाहता है आप दी ज़ियारत करना चाहता है आप दा दीदार करना चाहता है मुलाकात करना चाहता है नबी करीम अलैहिस्सलाम नाल गलबात करना चाहता है मगर झकदा पिया हिचकिचाहट महसूस कर रहे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम जान गए आप माहिर नफ्सियात सन बड़ी अल्लाह पाक ने अजीम हस्ती बनाई नबी मुकर्रम अलैहिस्सलाम ते पता आप देख के की फरमांदे ने फाइनी लस्तु बिमलिक फरमाया परेशान ना हो मैं बादशाह नहीं सुभान अल्लाह पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दी ज़ात पाक बोले आपने लब मुबारक खोले मेरी सरकार अलैहिस्सलाम ने मोती रोले ते केड़ी जुबान विचों मोती रोले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वन नजमी ज़ा हवा मा ज़ल्ला साहिबुकुम व मा गवा व मा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु गल सुनो मेरे बारी सुभान अल्लाह क्यों नहीं कहते मसला की सारे कहो सुभान अल्लाह इंज ना करो की टाइम अजे की मेरा मतलब 1 बजा ज्यादा 1:30 बजा होगा की बज गया की टाइम हाँ माशाअल्लाह देखो ना परवाने बाबा जी बुजुर्ग फरमा रहे ने जिन्नी देर मर्जी लगा रहो असी भी लगे रवांगे इत्थे जनाब लगे आ काम बड़े वड्डे काम लगे आ रब राजी हो जाए मालिक राजी हो जाए खालिक राजी हो जाए केड़ी सोहनी जुबान विचों फरमाया फरमाया इन हुवा इल्ला वह्यु तर्जमा करने वाला करदा दिल नबी दे हाय 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 बोलिया करो दिल नबी दे प्यार कोलो राजी दई नहीं सोना एहो जे आ जग विचों लभदई नहीं सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान आखो सुभान अल्लाह सोने नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदई नहीं दिल नबी दे प्यार कोलो राजी दई नहीं सोना एहो जेहा जग विचों लभदई नहीं सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अबू बकर मैं उत्थे ही आ जांदा सारे मोमिना दे रूहानी बाप अन्नबी औला बिल मुमिनीन
أنفسهم وأزواجه أمهاتهم۔ پاک پیغمبر علیہ السلام مومنہ دے روحانی باپ نے، آپ دیاں بیویاں مومنہ دیاں روحانی ماما نے۔ سونے تو صدقے جائیے، سارے رشتیاں دی پہچان دسیے، اے فلان دا مقام، اے فلان دا مقام، اے فلان دا مقام۔ میں تو پرانے بندے نہیں نا مثالاں دیں دے۔ چوری مالک چوری رمضان پنڈر صاحب گل سنیا جے، حضرت مولانا اللہ دے ولی اللہ دے پیارے محمد مالک پنڈر صاحب دے پتیجے رمضان پنڈر صاحب بیٹھے نے گل سنن والی جے۔ ایویں تو نہیں نا لوکی کہیں دے 100 دعائی تے ایک کیو، 100 چاچا تے ایک پیو۔ ایویں بزرگاں نے نہیں کیا، نچوڑ کر چھڑیا اپنی اپنی جگہ تے رشتیاں دا بڑا مقام تے بڑا شان ہے۔ میں پتر اپنے کو نظم سنی، کی نا تیرا؟ عبد المنان نے باپ دے بارے شیر سنایا، باپ دے بارے، باپ دے بارے شیر سنایا، باپ دے بارے۔ میرے دوستو خدا جان دے ٹھنڈ پا چھڑی ہے دنیا نو پتہ لگے ماں باپ دا کی مقام ہے، ماں باپ دی عزت عظمت کی ہے، ماں باپ دا شان تے مرتبہ کی ہے۔ اللہ تیری ذات تو صدقے جاواں، تو اپنی عبادت دے نال ماں باپ دا ذکر کیتا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ ایڈا مقام پر کئیاں مولویوں نے ایکو گل ہوندی، ماں 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 انج جی میں ٹیکے نال پیدا ہویا ہے، ابے دا ذکر ہی کوئی نہیں، ابے دا تذکر ہی کوئی نہیں۔ ماں باپ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا ہونا کھو سبحان اللہ۔ گل سنو اے امی دے نال نال جڑے ابو نو بھی ماندے نے سارے کو سبحان اللہ۔ خدا دی قسمیں جڑیاں گلاں سچیاں گلاں من کے ہونا تے عمل کر کے بڑا شان بڑا مقام رب دیندا جے۔ اگے سننا ذرا قرآن پاک جڑی رب نے بات فرمائی ہے، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صغيرا۔ اللہ تیرے قرآن تو صدقے، تیرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تو صدقے۔ میرے عزیزو اللہ دے قرآن نے جڑی بات فرما دیتی ہے، جڑیاں باتاں دا سانو حکم دیتا گیا ہے، میرے دوستو او دے تے غور کرن نال بڑی عزت تے بڑا مقام تے بڑا شان اللہ پاک عطا فرما دے نے۔ میں تانوں دس ہی رہا سا سرکار دیاں گلاں، ایٹا سونا مصطفیٰ تے زبان پاک اینی سونی سچی زبان تے سچی زبان، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں، جنوں نبی دی نہیں ہوب گیا گمراہی وچ کھوب، او دا بیڑا گیا ڈوب بننے لگ دئی نہیں، دل نبی دے پیار کولو رج دئی نہیں سونا اے ہو جیا جگ وچوں لب دئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم ساڑھے مولوی بیان کر دینے خطبہ، پہلا سپارہ سنو، دوجا پارہ، تیسرا چوتھا پنجواں چھواں۔ میں مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب دا ایک بیان سنیا، کہنے لگے او میرے بھراؤ
آج میں ایک ایک پارے وچوں ایک ایک آیت نبی علیہ السلام دی شان دے بارے سناواں گا۔ ایک آیت، دوسرا پارا دوسری آیت، تیسرا تیسری آیت، چوتھا چوتھی آیت۔ حالانکہ سارے دا سارا قرآن میری تیری روحانی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پوچھن والا پوچھدا ہے، امی جان نبی علیہ السلام دے اخلاق دے بارے دسیا جائے، آپ فرما دیا نے کیا تو قرآن نہیں پڑھیا؟ کانا خلقہ القرآن، سارے دا سارا قرآن ہی نبی سلطان دا اخلاق ہے۔ اللہ ایک باری میں کہنا اللہ سونے اللہ دا نام لینا، ایک باری تساں رب سونے دا نام لینا، پتہ لگے رات دے 1:30 بجے دے قریب کون کون جاگدا پیا؟ 1:30 کے 2 بجے دے قریب کون کون جاگدا پیا؟ اللہ اللہ۔ چھوٹیاں مشیناں بول دیاں نا، ٹینک بولو ٹینک۔ اللہ 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 دے پاک کلاماں چوں قرآن دا رتبہ وکھرا ہے، جس طرح سارے نبیاں چوں نبی سلطان دا رتبہ وکھرا ہے۔ صلی اللہ علیہ وآلہ۔ ساڑھے علماء آج ہی 10واں پارا 12واں 14واں 16واں 18واں آپ 22واں پارا سنو، آج جناب 25واں 26واں 27واں 28ویں پارے دیا ہے، 29واں 30ویں پارے دیا ہے۔ پھر حوالے ساڑھے علماء بخاری شریف دے اندر لکھے ہے، ترمذی شریف دے اندر لکھے ہے، ابو داؤد شریف، ابن ماجہ شریف، نسائی شریف۔ میرے دوستو علماء حوالے دیندے نے، مسند احمد دے اندر لکھے ہے، موطا امام مالک دے اندر لکھے ہے، بہقی شریف دے اندر لکھے ہے۔ یہ تھے کئی مولوی حوالہ دے رہے ہیں۔ اللہ بخشے نانی جی فرمایا کر دے یارے 10 بھی ساڑھی نانی کو نہیں، وہ تیری نانی اسمان تو اتر آئی۔ نانی جان فرمایا کرتی تھی ہمارے سامنے نہ کسی آج کے پیر کی بات کرو، نہ فقیر کی بات کرو، نہ امیر کی بات کرو، نہ کسی جگیردار کی بات کرو، نہ کسی امام کی بات کرو، نہ کسی حکمران کی بات کرو، نہ ماموں نہ چاچو، نہ دادی نہ دادا، نہ نانا اور نہ نانی کی بات کرو۔ اہل حدیث کے سامنے بات کرنی ہے تو حسن و حسین کے نانا جان کی بات کرو۔ کی لکھے ہے؟ ہاں ماشاءاللہ میرے بھائی جان بڑا پیارا جملہ لکھے ہے، معافی آند قلم اج پھر اللہ سونیا گل اے پسند تینوں ٹھیر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونیا، معافی آندے قلم اج۔ اللہ سانو سارے انو معاف فرمائے۔ تیریاں عطاواں کے میریاں خطاواں کی ٹنا دے مقابلے کی شیر اللہ سونیا، معافی آند قلم اج پھر اللہ سونیا، چنگا ہاں یا مندہ ہاں اخیر تیرا بندہ ہاں، آندے آندے ہوئی میں تھوں دیر اللہ سونیا، معافی آند قلم اج۔ جی میں او دی ذات ہے نا او دے مطابق او دے نال گل کریا کرو۔ اگر پیار آ جائے محبت دلے چاہ جائے جس طرح آنی چاہی دیئے تو آکھیا کرو مالک سونیا
میں در نہیں تیرا چھڑنا، تیرا گھر نہیں چھڑنا، تیرا در نہیں چھڑنا، تیرا گھر نہیں چھڑنا، میں تیرے در دا فقیر، میں تیرا سوالی، میں تیرا مانگتا، تو میرا داتا ہے، میں تیرا گدا ہاں، میں تیرا بندہ ہاں، تو میرا مشکل کشا ہے۔ اور پھر مولانا مناظر اسلام رانا شمشاد احمد سلفی صاحب 5-10 دن ہوئے میرا ان کے ساتھ پروگرام تھا اختر آباد میں، فرمانے لگے منظور ایک بات نوٹ کر لے، ایک بات اور نوٹ کر لے منظور، پھر میں کہہ دوں۔ اور مولانا منظور میں کہنے لگا ہوں، میں نے کہا جی کہو ضرور کہو۔ اور بھئی اس سے پہلے ہم یہ کہتے آئے ہیں اللہ تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، تیرے جیسا دینے والا کوئی نہیں، مگر آج میں اس کے ساتھ محبت کرتے ہوئے، اس پہ بھروسہ کرتے ہوئے محبت کے جملے بولنے لگا ہوں۔ منظور نوٹ کر میری بات، آج کے بعد یہ بھی لوگوں کو بتایا کر کہ اس جیسا دینے والا کوئی نہیں، ہم جیسا لینے والا کوئی نہیں۔ ہم اس کے در کے سوا نہ کسی در پہ سجدہ کرتے ہیں، نہ قیام کرتے ہیں، نہ رکوع کرتے ہیں، نہ سر کو جھکاتے ہیں۔ ساڈا داتا او یہ سارے کہو الحمدللہ۔ اس مالک دی ذات تو صدقے جا جڑا اتنیاں طاقتاں والا، قل اللہم مالک الملکی توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ فرمایا سونےو کہہ دیو جنہوں چاہے عزت دے اور جنہوں چاہے ذلت دے، او اللہ مینوں کعبے دے رب دی قسم ہے، سنو ذرا، عزت نہ تنظیم دے اندر ہے، عزت نہ جماعت دے ہاتھ وچ ہے، عزت نہ جہان دے ہاتھ وچ ہے، عزت نہ کائنات دے ہاتھ وچ ہے، عزت نہ دنیا دے ہاتھ وچ ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس تو بڑی گواہی کوئی نہیں۔ عزت جگ دے اختیار وچ نہیں، کلے رب دے اختیار وچ۔ تے جنہوں وہ عزت دینا چاہے ساری دنیا میں مل کے ذلیل نہیں کر سکتی، اور سارے بول کے دسو میرے پچھلی رات دا ٹائم ہے، جنہوں وہ ذلیل کرنا چاہے سارا جہان میں مل کے بولو عزت دے سکدا، ہر شے تے قادر قدیر ہے تو۔ اور ڈار نعرہ مار، ہم مار نعرہ، ایسا کیا ڈار ہم نعرہ مارا۔ حضرات توجہ فرمانا، جڑی بات میں تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا، توجہ فرمایا جے صدقے جاواں سید الانبیاء علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے انی شان دیتی ہے۔ میں قرآن پاک دی آیت پڑھا مزید تہاڈا ایمان تازہ ہوئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ خالق کائنات فرما دے رہے میرے سونے تو بعد نبی کوئی نہیں آنا، ذات بھی آخری ہے، بات بھی آخری ہے، صدقے جاواں مدینے والے دا دین بھی آخری ہے، اور ایک قرآن کتاب بھی آخری ہے۔ قادیاں والا ایڈا بیوقوف آج، قادیاں والا غلام احمد قادیانی، میں جی نبی ہاں،
مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، مینوں پھر چڑھ گئی، میں آکھیا مرزے کیتا نبوت دا جھوٹا دعویٰ، کی فرق اسلام نو پہ گیا ہے؟ جے کر گالڑ کھجور تے چڑھ جاوے کیڑا درخت نو پٹ کے لے گیا ہے؟ مرزے نہیں قرآن حدیث منی کیڑا پہاڑ ساڑے تے ٹہ گیا ہے؟ جے کر کتا کپائی چوں لنگ جاوے کیڑا کمبل بنا کے لے گیا ہے؟ اوقات تے ویکھ اپنی کرتوت ویکھ۔ مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمت اللہ علیہ فرمان لگے تیرا نام تے غلام احمد ہے، تو ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دا غلام ہے، تیرا نام غلام احمد ہے، ساڑھے سونے نبی دا نام احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کس طرح آئے تھے قرآن پاک؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَىٰ ابْنُ مَرْيَمَ، اگے یا بنی اسرائیل انی رسول اللہ الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد۔ میرے بعد نبی آئے گا، عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میرے بعد نبی آئے گا، وہ نام احمد ہوئے گا۔ میں نے یزدانی شہید رحمت اللہ علیہ یاد ہے، اللہ انہوں نے جنت دے، آنکھوں مل کے آپ ہائے 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 اور ایک ساڑھا بھی نعرہ لنڈا جا ساڑھا بھی مار چھڑا ہے، ایک لنڈا جا نعرہ ساڑھا بھی مار چھڑا کی ہو گیا؟ ذرا غور کرنا توجہ فرمانا میرے دوستو، یزدانی شہید یاد آئے حضرت کہ نال محبت جس دیاں خبراں، نال محبت جس دیاں خبراں عیسیٰ نبی سنائیاں، اوہ دولت رب سانو بخشی رحمت جھڑیاں لائیاں، فضلان دا دن رب چڑھایا رحمت پھیرا پایا، عبد المطلب دے گھر اندر چن مبارک آیا، پڑھو سارے مل کے صلی اللہ علیہ وآلہ۔ مولانا فرمان لگے وہ تیرا نام دے غلام احمد ہے، ساڑھے پاک پیغمبر علیہ السلام دا نام احمد ہے، تو تے نبی آئی نہیں، ایویں چوڑا مار دا پھرنا۔ پتہ کی کہندا میں انی نبی علیہ السلام دی غلامی کی تھی ہے، انی غلامی کی تھی ہے، میں احمد بن گیا۔ مولانا فرمان لگے یہ مطلب ہے اگر تیری گل مان لی جائے چڑھوا اور بدھوا، اگر تیری گل مان لی جائے یہ مطلب ہے میرا نام ہے ثناء اللہ، میں رب دیاں انیاں سناواں کیتیاں نے، یہ مطلب ہے میں اللہ بن گیا۔ بتا کی کہندا ہے او چل یار تو اللہ ہی صحیح، صاحب لاؤ ایڈا نلائق سی، او چل یار تو اللہ ہی صحیح۔ مولانا فرما دے نے اگر تیرے نزدیک میں اللہ ہوں تو میں تینوں چوڑ نو کر لیا ہی نہیں۔ کیا مولانا امرتسری، کیا مولانا امرتسری رحمت اللہ علیہ، کیا بات سی حضرت امرتسری رحمت اللہ علیہ دی، کیا کردار امرتسری رحمت اللہ علیہ دا، کیا بہادری امرتسری رحمت اللہ علیہ دی، اور کیا دلیری امرتسری رحمت اللہ علیہ دی، کیا مناظرانہ انداز، اور کتنا علم اور کتنے بہادر تے کتنے دلیر حضرت امرتسری رحمت اللہ علیہ۔ میں کئی دفعہ حضرت علامہ شہید نو حضرت امرتسری رحمت اللہ علیہ دے تذکرے تے روندیاں ویکھیا ہے، کون امرتسری تھے، کیا تھی بات امرتسری کی۔ اور علامہ شہید اتنے عظیم انسان ہو کر
رونے لگ جاتے امرتسری کو یاد کر کے رحمت اللہ علیہ، سید داؤد غزنوی رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کے، مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کے روتے، اور میرے دوستو مولانا محمد حسین بٹالوی رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، سید نذیر حسین دہلوی رحمت اللہ علیہ کو یاد کر کے رویا کرتے تھے، حالانکہ خود بہت اللہ نے عزت عطا کی تھی۔ جو الفاظ انہوں نے چریوٹ میں کہے تھے، عتیق الرحمان صاحب، عبدالغفور ڈار صاحب، وہ لفظ یاد کرو، گو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں۔ میرے مالکہ میں تیرا کیڑے لفظ ہے شکریہ ادا کرا، تو میرے ماں باپ دیاں دعاواں انیاں قبول فرمائیاں کہ جا اللہ تیری کسے میدان چکنڈ نہ لائے، تو میں نو لگیا ہی اسے میدان ویچیں جتھے میری تو کنڈ لگن ہی نہیں دیتی، تیری ذات تو میں صدقے جاؤں۔ علامہ شہید رحمت اللہ علیہ میرے دوستوں اکثر فرمایا کرتے تھے، اور چریوٹ کے الفاظ یاد کرو، گو اپنے دوستوں کے برابر نہیں ہوں میں، لیکن کسی حریف سے کم تر نہیں ہوں میں۔ اور وہاں انہوں نے یہ الفاظ کہے تھے، لوگوں سنو، مجھے کعبے کے رب کی قسم ہے، جو بات رب کائنات نے امام کائنات کے لیے کہہ دی ہے وہ کسی اور کے لیے ہو سکتی ہی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر! جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، حق مسلک کے حق اہل حدیث شیر پاکستان مولانا منظور احمد صاحب۔ وہ الفاظ یاد ہے موچی دروازے دے، موچی دروازے کے الفاظ، موچی دروازے، تو نے ایسے عاشقوں کا اجتماع کبھی نہ دیکھا ہوگا کہ جن کے ایمانوں کی گرمی کے سامنے آج سورج کی گرمی بھی مان پڑ گئی ہے۔ وہ الفاظ جب شیخ الحدیث و تفسیر مولانا محمد عبداللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا، اور آخری خطاب علامہ شہید کا تھا، اور ان کے خطاب کے دوران ایک بابا جی نے الفاظ کہے تھے، شاید وہ بابا جی زندہ ہوں، اگر زندہ ہیں تو اللہ ان کو اسلام پہ زندہ رکھے، اور اگر فوت ہو گئے ہیں اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ الفاظ کہے تھے بابا جی نے، بیچا نہیں ہے تو نے اپنا ضمیر ظہیر۔ وہ مجمع میں سامنے بیٹھے ہوئے تھے، میں ان کو دیکھ رہا تھا، بابا جی کھڑے ہوئے خطاب کے دوران فرمانے لگے، بیچا نہیں ہے تو نے۔ آج سے کتنا عرصہ پہلے، 31-32 سال پہلے یہ الفاظ وہ بابا جی کہہ دیے بابا جی نے، آج کہنے کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ بیچا نہیں ہے تو نے اپنا ضمیر ظہیر، تو خوش نصیب قائد وہ بد نصیب سارے۔ اس میں یہ الفاظ موجود ہیں، بیچا نہیں ہے تو نے اپنا ضمیر ظہیر، تو خوش نصیب قائد وہ بد نصیب سارے۔ بابا جی نے اسی دن ہی فرما دیا تھا، تو خوش نصیب قائد ہے اور تیرے مخالف ذلیل بغیرت بد نصیب ہے، پہلے دن ہی فرما دیا تھا۔ اس واسطے دوستو میں جڑی بات کرنا چاہنا، جڑا قرآن نال وفا کرے، پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان نال وفا کرے، رب بڑی عزت تے بڑا مقام عطا فرماندا ہے۔ اس واسطے اسی حکمراناں نو دعوت دینا چاہنے ہیں، آپس اندر لڑائیاں پان دی بے، دیکھو نا ترنے والا بیلی ادھر ترنا ماریا سی، ادھر انڈیا والوں دھمکیاں لگ رہی ہیں سن، اسی پاکستان دے بارے یہ کرانگے وہ کرانگے، پاکستان دے بارے یہ کرانگے وہ کرانگے۔ میں جرت نو سلام کرنا، آج چیف آف آرمی سٹاف اپنے عہدے تو میرے دوستو چلے گئے، فارغ ہو گئے، جنرل رحیل شریف صاحب، اگر جنرل رحیل شریف صاحب ہون جناب چودھری رحیل شریف، آج بھی ساڑھے دلان چے احترام ہے، آج بھی ساڑھے دلان چے محبت ہے، جیڑا بہار نال روے تے وقار نال جائے، او دے ورگا بھی کوئی ہے؟ ہائے ہائے ہائے، بہار نال ریا وقار نال گئے، اور کیا
پاکستان اور اسلام کے خلاف اگر کسی نے بات کرنے کی جرت کی تو ہم اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے. آج بھی قوم یاد بھی کر دی. اور میرے دوستو وقت لنگ جاندہ بولو گل, آواز نہیں تو آ رہی, وقت لنگ جاندہ گل, بول بہ گئی نا, بول بہ گئی درخت تے, باغ دا مالی بڑا ڈاڈا سی, بڑا جناب کوڑا مالی, اوترا ہر وقت کریلے کھائی رکھدا سی, بڑا جناب کوڑا مالی. بل بہ گئی, انہیں وٹھا ماریا, اگلے درخت تے چلی گئی, پھر وٹھا ماریا, اگلے درخت تے چلی گئی. جاندی ایک گل کہہ گئی, وے مالیا اتریا, لے وے دشت وچ کرانگی. میرا کہ یار حاجی راشد علی فیصل آباد اوے شیر سن کے نا کہنا مولانا صاحب ہر تقریر سنایا کرو. آج کل لوکاں نو پتہ لگے, حالات ہو جے لوکاں بنا دیتے, پتہ لگے کہ گلاں یاد رہندیاں نے, گلاں یاد رہندیاں نے. جیڑا بدعات دی حمایت کرے گا گلاں یاد رہن گیاں, جیڑا کفر دی حمایت کرے گا گلاں یاد رہن گیاں. گل سنو, جیڑا غلط چیز دی حمایت کرے گا گلاں یاد رہن گیاں, جیڑا صحیح گل دی حمایت کرے گا گلاں یاد رہن گیاں, جیڑا اپنے کولوں دین بنائے گا گلاں یاد رہن گیاں, تے جیڑا بنیا ہویا دین اپنائے گا گلاں یاد رہن گیاں. اپنے کولوں بنان دی کی ضرورت؟ دو عیداں وچ اسلام دے نے, اسی تیجی عید بنان دے, اسی تیجی عید منان دے نہیں, اسی سنت پاک نبی دی چھڑ کے بدعتاں دے ول جان دے نہیں, اسی بنیا دین اپنانے ہاں, اسی نواں دین بنان دے نہیں. سانو ساریاں حدیثاں وچوں تیجی عید نہ لبیا, ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. سانو تیجی عید بولو کی تو لبی. عیداں دو نے. پروانے نے ویلا گل پچھلے سال دی یاد رکھی. او ساکھیا ساڈا جلسہ چوک وچ ہوئے, حضرت مولانا محمد اکرم زاہد پٹھوی صاحب نہ ڈر, بے باک, بے خوف, بے لوس, مسلک دے ترجمان, میری جند جان, قابل عزت قابل احترام, بہادر دلیر, رب دا شیر مولانا محمد اکرم زاہد پٹھوی. میں ہر جلسے جا کے تھے کہنا مولوی جی لاؤ فتوے جننے لانے دے, جو کہنا دے کہہ لو, قرآن و حدیث پڑھ لو. عیداں دو, عید الفطر, عید الاضحیٰ, فرمان مصطفیٰ علیہ السلام. عیداں دو پاویں پیٹ تے پاویں رو, عیداں دو پاویں پیٹ تے پاویں رو, عیداں دو. سارے مل کے بولو عیداں. تہاڈی آواز نہیں آ رہی. عیداں, عیداں دو. گل سنیا جی, وہ جاندی بول کہہ گئی. آہا بول جاندیاں کہہ گئی, میں مالیا لے وے دشت وچ کرانگی, گزر جا کے تے میں ایتھے نہیں, سیاد رہندی باغ وچ ہندا احسان تیرا, گو میں قید رہندی یا آزاد رہندی. وٹے مار کے مینوں اڑام دو نا, چاہے خوش رہندی برباد رہندی. غرض کسے دی لوکو اڑ دی نہیں, وقت لنگ جاندہ گل یاد رہندی. ٹائم لنگ جانا ہے مگر تاریخ بن دی ہے بھائی. سنا دینا میری پتری, سنا دینا حضرات, سنا دینا. توجہ فرمانا ذرا, جڑی بات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا, وقت لنگ جاندہ گل یاد رہندی. بڑیاں گلاں کیتیاں جے کل مولوی جی ساڈے خلاف, یہ ہو رہا وہ ہو رہا. آج شیطان کے علاوہ سبھی خوشیاں منا رہے ہیں. ذرا خدا دا خوف کر, ایک کام صدیق اکبر نے نہیں کیتا, فاروق اعظم
نے نہیں کیتا، عثمان غنی نے نہیں کیتا، حیدر کرار نے نہیں کیتا، طلحہ تے زبیر، سعد تے سعید، مہاجرین تے انصار، بدر والے، احد والے، خندق والے، خیبر والے، حنین والیاں نے نہیں کیتا، تے سارے بول کے دس دیو رات دے 2 تو ٹائم اگے چلا گیا، 2:15 ہو گئے نے، 2:30 ہو چلے نے، گل سنے آجے جیڑا کم صحابیاں نے نہیں کیتا بولو وہابیاں نے کرنا۔ وقت لنگ جاندہ گل یاد رہندی، آئے ہائے شاہ جی رحمت اللہ علیہ بڑیاں گلاں کاموں کی دے لوکاں کرنیاں، اے بھابی گستاخ، بھابی بے ادب، بھابی قرآن نو نہیں مانتے، مگر انہاں خطبے جمعے چ کہنا میرے بھائی جان، میرے بزرگوں تے میرے دوستوں، قابل احترام مسلمانوں، آؤ ذرا اللہ دے قرآن تے غور کرو تے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان تے غور کر دے جاؤ، ساڑھے کلو سن دے جاؤ، میں تو آڑے واسطے پھلاں دا گلدستہ لے آیا تے چوڑیاں دی زینت بنا دے جاؤ تے پاک پیغمبر علیہ السلام دی عظمت نو سن دے جاؤ تے فیصلہ تسی آپ ہی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمان دے نے نون والقلم وما یسطرون، بولو اچھی بولو، مجھے بھی آواز نہیں آ رہی۔ اللہ تعالیٰ فرمان دے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ پھر انہاں بابا جی علی محمد سمسام رحمت اللہ علیہ دے شیر سنانے، میرے بابا جی فرما دینے اندر ورفانا وعدہ، اندر ورفانا وعدہ کیتا رحمان نے، نام تیرے دا کلمہ پڑھنا جہان نے، نبیاں تو وکھری شان پایا سلطان نے، کر کر وچ پہنچی اوے کو نام سرکار دا جز نام محمد والا صلی اللہ علیہ وآلہ، چار چفیرے پئیاں، چار چفیرے پئیاں سونے دیا تمانی، خلق مٹھا سو شاید کر دیتا تمانی، اللہ جے لے آوے موقع میں قدمانو چمانی، ہو جائے سمسام اتے فضل غفار دا جز نام محمد والا۔ آنکھو سارے صلی اللہ ہو، یار درود پاک پڑھیا کرو صلی اللہ ہو، گونج پا دیو صلی اللہ ہو علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک کیوں نہ پڑھئے جنہ دے بارے رب العالمین نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سارے پڑھو درود، ختم کر دیا چلیے پھر انج نہ کرو جڑے جا رہے ہو بیلیو اور بہ جاؤ کٹھے چلنے ہیں، انج نہ کریا کرو کٹھے چلنے ہیں بہ جاؤ، میری پتری اورا پرانا ہویا کرو جلسے دے اختتام تک نہ جایا کرو، انج نہ کریا کرو۔ پٹھوی صاحب دا جلسہ ہے تو انہوں پتہ ہر سال کوڑ دوڑ روڑ دا بے مثال با کمال تے لاجواب جلسہ ہے، اور پنجابی دے خطیباں دے وچوں نواب خطیب دا جلسہ ہے۔ اگلے دن میری تقریر سی ترم کوٹ، میں لاہوروں فون کیتا، سید سبتین شاہ صاحب فرمان لگے میں آگے میرپور جانا ہے، میری تقریر پہلی کرواؤ۔ انہوں دی فوراں تقریر ہو گئی، ترم کوٹھیے پریشان ہو گئے، مولانا صاحب کی بنے گا؟ میں پٹھوی صاحب نو فون کرنا، اگر جی ایسا ہون کیتا انہوں نے آکھیا میرا اپنا جلسہ ہے میں مصروف ہاں، اشتہار لوا رہے ہوں، میں گل کرنا
میں پا جی چرسے دے پہنچو کہنے لگے تہاڈی گل نہیں موڑی جائے چلے گئے نام ہی نہیں لکھیا دعوت بھی نہیں دیتی گئی دوستہ میرے کہن تے جس وقت آکھیا جی مہربانی تسی آ رہے چلے گئے اپنے بھائی دی گل من کے تشریف لے گئے تے گل سنو ذرا رب نے اس گناہگار نو اے توفیق 40 سال تو عطا فرمائی ہے اے ضرور آکھیا فلانے جلسے تے جاؤ ڈکیا کسے نو نہیں جان دی درخواست کیتی ہے ڈکیا کسے نو نہیں اوتھے نہ جائیں اوتھے نہ جائیں اوتھے نہ جائیں اوتھے نہ جائیں او دے کول نہ جائیں اس جلسے تے نہیں جانا اس جلسے تے نہیں جانا یعنی اہل حدیث نو اہل حدیث کول نہ بیٹھ دیں آپ ہمیں نواز شریف نال جفی پا کے بیٹھا رہے حضرات توجہ فرمائیں ڈکیا نہیں الحمدللہ اے ضرور آکھیا جایا جائے حضرت پٹھوی صاحب تشریف لے گئے تقریر کی تھی ہے کنی نہ 15 منٹ نہ 20 منٹ نہ 25 منٹ نہ آدھا گھنٹہ نہ 35 منٹ نہ 40 نہ پونا گھنٹہ نہ 50 نہ گھنٹہ نہ 1 گھنٹہ 10 منٹ نہ 1 گھنٹہ 20 منٹ 1.5 گھنٹے دا خطاب تے فرمان لگے انہیں لاہوروں آنا ہے کدی پشوروں بھی آئے گا تو دے آن تک قرآن پڑھدا رہاں گا ماما دے کار روز اے ہو جب خطیب پیدا ہوندے نے آج کل تے کیسٹا رکھیاں تے ٹائم رکھیا ہے 1 گھنٹہ بلکہ کھانگ دے بھی ہوتے نے جتھے کوئی دوسرے خطیب دی تقریر ہوئے نا جتھے وہ کھانگ دا ہوئے ہوتے نام بھی کھانگ آئی ہوئے مرے نہیں جو آئی تھے تو میرا مدود آگا جی میں کیسٹ سنی ہے وہ بھی کھانگے سے ماما دے کار روز ہو جے خطیب پیدا ہوندے دوستو توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمانا اے رب دیاں رحمتاں تے رب دا فضل تے رب دا کرم ہوندا ہے مالک دا احسان ہوندا ہے مالک دا کرم تے فضل ہوندا ہے جدے تے ہو جائے پچھلی رات میں ایک دعا کران لگا سارے آمین کیا جے اللہ میرے بھائی جان محمد اکرم زاہد پٹھوی صاحب نو اللہ صحت کامل عاجلہ عطا ہو لمبی عمر اللہ عطا کرے اللہ ساڑی اس بہار نو دیر تک سلامت رکھے آمین کہو میرے عزیزو گلاں یاد رہیں گی وقت لنگ جاندہ گل کیڑی یاروں میں کوئی کمپیوٹر میں واری واری کو کڑا بھی نال تے میرا مطلب پرات بھی نال تے گلاس بھی نال ہے جی کوئی گل ہے کرنا لی رہ گئی یار سنا جنہ کڑی چل دی چل ہاں اے تے گل ہے کر دے رہو وہ تھا کہ مولوی جی جب تک اسی جیوں دے رہاں گے تینوں انشاءاللہ اسی نکتے کیتی رکھاں گے کری رکھو گئے حاضر آہاد پر ایک گل تو انہوں میں گجرہ والی ہو اور میرے شہر دیو لوگو میری جند جان میرے قابل احترام واجب الاحترام میرے واسطے میرا بہت بڑا مان تران اور میرا آخرت دا سامان گجرہ والا شہر دی جماعت میری جند جان ایک گل میں تو انہوں ضرور کہاں گا اسا کیا میرے بعد کس کو ستاؤ گے انجنا پھر کسی اور نہ کیا آجے مطلب کوئی میرے بعد مرن تو بعد تو انہوں ترائے تے کبھے میں کوئی منظور نہیں اے او دیاں رحمتانے میرے دوستو او دیاں رحمتانے یہ میں چیزاں والا کیوں تو اڈے حکم ماننا ہوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو غیر مسلم اجے زماد ازدی نے کلمہ نیسی پڑھیا بولو زماد ازدی نے کلمہ اجے کلمہ نیسی پڑھیا پاک پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ پڑھیا کہندہ جی ایک باری اور سناؤ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے پھر پڑھیا کہندہ جی ایک باری اور سناؤ ذرا منوینی گل دستے ہو مولوی جی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے غیر مسلم نو 3 باری خطبہ سنا دیتا تو مدینے والے دے غلاماں نو بار بار سنایا کرتے نو پتہ نہیں سرکار دے منن والے سونے دے منن والے یہ تو ایک باری شیر سناؤ دوسری باری پرچی سوٹ کے نا پرا پرچی لکھی پرا سوٹ کے کہندہ اکی تسی کان کھان ڈائے میں کوئی میرا مطلب ٹرلو مرلو پھرلو مولوی ہوں میں کوئی ٹرلو مرلو پھرلو مولوی ہوں خدا دا واسطے ہی ایہو جی گل نہ کریا کر رب نو ناراض نہ کریا کر جیڑی گل تو انہوں سنا رہا سا وہ سونے تے درود پاک میرے دوستو راج راج کے پڑھیا کرو سارے پڑھو درود رسول اتے
تے رب وچ قرآن فرما دیتا انہوں پتا سی کئیاں نے نہیں پڑھنا تائیوں وچ نماز دے پا دیتا آپ پڑھے علماء کرام سننا ذرا آپ پڑھے رمضان پنڈر صاحب دھیان کرنا آپ پڑھے میرے دوستو غلط سننا ذرا آپ پڑھے فرشتے بھی پڑھن سارے سانو پڑھن دا حکم سنا دیتا گھوڑ دوڑ روڈ والے ہو سارے خوش ہو جاؤ سانو صحیح درود پڑھن والا بنا دیتا پڑھو ہاں سارے پھر صلی اللہ اچھی آواز نہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں صدقے جاؤں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات پاک اس قدر میرے دوستو آپ علیہ السلام دی ذات پاک نو اللہ نے رحیم بنایا کریم بنا پھر تو انہوں میں ایک تو حدیث فرمائش اور بھی میرے پتر دی فرمائش میں پوری کرنی ہے پہلے قرآن پاک دی آیت سنو پھر میں تو انہوں شیر سنا دیا تو اڈا حکم پورا ہو جائے شان وکھرا آمینہ دے لال دا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقد من اللہ علی المؤمنین دوسرا مقام لقد جاکم رسول من انفسکم تیسرے مقام تے اللہ فرمانے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا میرے سونے نبی دا شان شان وکھرا آمینہ دے لال دا کوئی نہیں سونا اس سونے دے نال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا دنیا تے آیا میرا سونا حسین نبی پیدا ہویا جگ تے میرا یتیم نبی انج تے رب یارو انج تے رب یارو کسے نو نہیں جے پال دا شان وکھرا آمینہ دے لال دا اچھی بولو صلی اللہ پھر بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا را میں اپیل کراں گا قریب تے آؤ تے اللہ دی ذات ایڈی مہربان عبداللہ نام عبداللہ تے چوریاں کرے ڈاکے مارے مولانا محمد عبداللہ گرداس پوری صاحب رحمت اللہ علیہ واقعہ بیان کر دے سن کمال عبداللہ کرے چوریاں ایک دن گھروں باہر نکلیا نال پورا ایک گروہ پر رہا سی گھروں باہر نکلیا کی ویندا ہے پتر ویلا تو تقریر تے ہو لین دیندا بعد وچ اعلان کروا لیندا مینوں تے کہو نا تواڈے میں اعلان رکشیاں دے وچ بیٹھ کے کراں تے میں کرنے واسطے تیار ہوں پر میرا خطاب تے ختم ہو لین حضرات توجہ فرمانا ذرا توجہ فرمایا جے عبداللہ کرو نکلیا خدائے حاجت واسطے نکلیا دیکھدا کی ہے ایک کان جناب ایک درخت تے اڑ کے آندا تے بیندا پھر آندا تے پھر چلا جاندا پھر آندا تے پھر چلا جاندا بار بار آندا ہے بار بار اڑ جاندا ہے عبداللہ نے سوچیا میں ویکھاں تے سی کان آندا ہے درخت تے بیندا پھر اڑ جاندا ہے پھر آندا ہے پھر آندا ہے پھر چلا جاندا عبداللہ چلا گیا جا کے جناب درخت تے چڑھیا دیکھدا کی ہے درخت دے اتے اینی خالی جگہ بنی ہے بیچ ایک سپ پہ جڑا نبینا ہے اکھاں کوئی نہیں سپ دیا کہاں ہوندا ہے او دے منہ چ آ کے روزی پاندا ہے آ کے جناب او دے منہ چ خوراک پاندا ہے پھر اڑ جاندا ہے خوراک پاندا ہے پھر اڑ جاندا ہے خوراک پاندا ہے پھر اڑ جاندا ہے
جیڑا کائنات نو رازق سمجھے او دے جڈا تے سلیل ہی کوئی نہیں تے او دے ورگا عزت والا کوئی نہیں جیڑا اللہ دی ذات نو ہی رازق سمجھدا ہے۔ عبداللہ دے جسم وچوں جان نکل گئی، واہ عبداللہ جا عبداللہ، او کی کیتے عبداللہ، او سپ دیاں اکھاں کوئی نہیں تے عرش والا پال رہا ہے، او حیوان نو پال رہا ہوئے اسی انسان ہوئے اکھاں میں، او تو رب تو اکھڑ گیا، جا عبداللہ زندگی گوا بیٹھے۔ درخت اتریا، توبہ کی تھی اپنے یارانو، بلایا، کہنے لگا جسم دے کپڑے بھی لا دیو، لنگوٹے کر لو، پیران دیا جتیاں لا لو، ننگے پیری ٹر پو، اس واسطے کیا سا آئی تو بعد چوری دے کپڑے بھی نہیں رہن دینے، چوری دیا جتیاں بھی پیران چ نہیں پانیاں، ایک پاسو ٹر پہ ایک پاسے ٹر پہ، رستے چ بستی وہ دے جے نبینی امی بیٹھی ہے، نبینے ماں جی بیٹھے نے، انہاں نو رب نے ہلکا کیتا، میرے ولی آ رہے نے کپڑے سوا دیو، میرے ولی آ رہے نے جتیاں منگوا لو، ماں جی نے جتیاں منگوائیاں، کپڑے سوائے، روٹی پکائی، اے جس وقت جناب گئے اجے داخل ہوئے نے تے ماں جی نو خوشبو آ گئی، کیونکہ معاملہ جو رب دے نال سی، آئے آئے ماں جی خوشبو آئی تے فرماندے نے، کھڑک پیران دا سنیا تے مائی نے آنکھ سنایا، کھڑک پیران دا سنیا تے اماں نے آنکھ سنایا، وے آمن والے وچ تو ہاڈے کوئی ہے عبداللہ آیا، وے کوئی عبداللہ ہے تو ہاڈے جی ماں جی میں عبداللہ ماں، کیا عبداللہ کس دسیا تینو، کیا عبداللہ کس دسیا تینو، میرا نام اے مائی، مائی کیا جس رب سچے نال تساں کر لئیے صلح صفائی، اس مالک نال تعلق تے قائم کرو میرے عزیزوں اور بھائیوں، اللہ کتنا مہربان، کتنا مہربان۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام نو ستان واسطے گئے، بیت اللہ وے تنگ کرنے واسطے گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ وے تنگ کرنے واسطے گئے، نبی علیہ السلام نو جڑا واقعہ دوسرا ہوندہ ہے نا انہوں نے اسلام لے ہوندہ، تنگ کرنے واسطے گئے بیت اللہ، گئے کتھے بیت اللہ وچ تنگ کرنے واسطے، کیڑا بیت اللہ، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، او کر کڈا سونا سبحان اللہ، اِنَّا اَوَّلَ بَيْتٍ، اس اللہ دا کار، اس مالک دا کار، اِنَّ اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ، کڈا سونا کار، میرا مالک جویں آپ سونا ہے، میرے مالک دا کار بھی سونا ہے، نہ مکے جلوس نکلدا ہے، نہ مدینے جلوس نکلدا ہے، نہ شارجہ ابو ظبی دبئی، نہ الباہا، نہ ابہا، نہ قسیم، نہ دمام، نہ جدہ، نہ طائف، جدوں بھی جلوس نکلدا، شیرے کوٹ نکلدا، تاڑی والے نکلدا، گجرالے نکلدا، لدے والے نکلدا، راہ والی جلوس نکلدا، پسرور نکلدا، قصور نکلدا، اور ایتھے صلاتاں پڑھی جا رہے ہیں، اذان ہوندی ہے مکے مدینے، قسم کوئی صلات نہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اذان ہو رہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، اتھے اسی اذان کہیے تو کہنے لنڈی لنڈی جی اذان ہے، پوری اذان کبو ادھوری نہیں، میں پھر ایتھے تو انہوں گال سنا دیا، شاید کسے دے دل دے اندر بات آ جائے، مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے، کہو سبحان،
برادرم عزیزم محترم مکرم مہر بشیر احمد صاحب میرے دوستو چھچر والی دے فرمایا کر دینے ہر تقریر سنایا کر اور میرا پتر احسان ہی لئی سے آ ہر تقریر میں چاچو جی اے سنایا کرو میں پھر کیوں نہ سناواں مکے تے مدینے دی کیا بات نرالی ہے جتھے ٹردا رہیا لوگو کونین دوالی ہے مکے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو مدینے دیو نی گلیو سونے دیو نی ڈلیو تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے تساں رج رج تک آئے جدی کملی کالی ہے توجہ فرما جے پروانیوں ہر مین چلے جاؤ کنی سنو اکھی بے خواو ہر مین چلے جاؤ کنی سنو اکھی بے خواو میناراں وچوں گونج دیے جو اذان بلالی ہے صدیق فاروق نرالے نے پھل خوشبو والے نے انہاں پھلاں وچ ستائے سونے باغ دا مالی ہے انہاں پھلاں وچ ستائے سونے باغ دا مالی ہے پیار نال پڑھو سارے مل کے صلی اللہ اچھی آواز نال صلی اللہ علیہ وسلم میرے یار بار بار میں نے کہی دینے پہ کڑے دا تے کڑا بھی ایویں نہیں جے بڑے مطلب کہ وہ کڑا ایویں بن گیا ایویں کسی دا نا نہیں روشن ہوندا شیخ القرآن مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری رحمت اللہ علیہ ادھروں لتاں ٹوٹ گئیاں ادھروں دے اسپتالوں کار آئے ادھروں جناب پتر جیڑا حبیب الرحمان گڈی تھلے آ گیا بوٹیاں کٹھیاں کر کے جنازہ پڑیا بوٹیاں کٹھیاں کر کے ایک پتر تے ایک بھانجا دوواں دیاں بوٹیاں کٹھیاں کر کے جنازہ میرے دوستو پڑھایا تے لفظ کی نے میرے اللہ جی میں تو راضی ہے اومی محمد حسین تیرے فیصلے تے راضی ہے لتا ٹوٹیاں پتر تے پانجے دیاں بوٹیاں سامنے پہیاں چہرے بھی کوئی نہیں گڈی تھلے آگے شیخ القرآن ایویں نہیں بنیا جانا اور تین جنازے بارش ہے نہیں بارش کوے میں آج جی ہاں منو مولانا رانا شمشاد احمد سلفی صاحب نے انہوں نے جنازے تے ایک جملہ بولیا منظور یار بات یہ ہے دیکھو وڈیاں لوکاں دی عظمت منظور یار حالا میرے جیسے بے شمار تے ایک رانا شمشاد صاحب سلفی نہ بڑھن منظور یار آج شیخ القرآن کے جنازے پہ آج شیخ کے جنازے پہ آسمان بھی اتنا رویا ہے اور زمین بھی میں نے نہ زمین کو اتنا روتے دیکھا ہے کسی خطیب پہ نہ آسمان کو اتنا روتے دیکھا ہے آئے ہائے اور حافظ عبداللہ صاحب شیخو پوری مناظر اسلام رحمت اللہ علیہ دے جنازے تھے جو سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ نال میری ملاقات ہوئی تھے لفظ پہلے بولے منظور یار آج حافظ عبداللہ صاحب جیت گئے اور ہم ہار گئے میں جنازہ دیکھ کر کہہ رہا تھا اللہ کاش کہ یہ جنازہ شمشاد کا ہوتا وڈیاں لوکاں دیاں وڈیاں گلاں عظیم لوگ میرے دوستو اور عزیزو میں جڑی بات تواڈے گوش گزار کر رہا مقام ایویں نہیں ملدا شان ایویں نہیں ملدا پہلا حضرت عمر والی گل مینوں یاد آ گئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتے اللہ ناراض نہ ہو جائے مینوں تے گل ذہن چوں نکل گئی تھی میرے اللہ جی میں معافی چاہتا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ میں چلے گئے او گھر بیت اللہ کتنا پیارا سونا گھر سنو ذرا توجہ فرمائے نالے مکے مدینے دیاں گلاں ہی وکھریاں نے آ لوکاں نے پتہ نہیں کی بنا اگے جی شہراں وچوں شہر پیارا جس دا نام بہاڑی واہ واہ چن کے لبے ہی بھائی
شہراں وچوں شہر پیارا جس دا نام وہاڑی میں ڈوبدی جاندی سا لوکو پیر میرے نے تاری وے میں تو ڈوب جاندی تے چنگی تو ڈوب جاندی نا تے واہ واہ فائدہ رہنا ایک نو چپ کرا دوسرا پتہ کی کہنا پاک بنی اینک پائی دھاڑی نو جناب تیل لایا جیکٹ پائیے تے کہندا کی ہے شہراں وچوں شہر پیارا جس دا نام اکاڑا جنج ساری ولیاں دی میرا مرشد لوکو لاڑا وے جنج میں کہا سونا ساڑھے کو سونے میں ٹائم نہ ضائع کرو کیا بات مدینے دی کیا اور نعرہ نہیں مار دے تو انہوں کی مطلب میرا مطلب تکلیف کی ہے تکبیر مسلک حق اہل حدیث اور میرے واری مار گئے ہو اور میرے واری مار گئے ہو نعرہ تکبیر شان رب العالمین عظمت نبی کریم عظمت صحابہ عظمت اہل بیت شان اولیاء عظمت شہداء مسلک اہل حدیث حضرت مولانا قاری محمد اکرم ظاہر پٹوی صاحب حضرت مولانا میں گل سنو کیڑیاں گلاں کر دے پھر ساڑھے کو سنو مدینے مکے دے بارے کیا بات مدینے کیا بات مدینے دی اجے بھی نہیں بولے پھر بولو اس ٹائم بولو ہاں 2:30 بجے بندہ بولے پتہ لگتا بھی بول دے پہ 10 بجے تے ساری کہتے ماشاءاللہ 9:15 ہون تے سارے جاگ دے 10 بجے 11 12 1 2 2:30 بج جان پھر بولیا کرو کیا بات مدینے دی خوشبوئاں وچوں خوشبو وکھری سونے نبی جی دے پسینے دی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے نے میں گیا تے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان کھوتا ہی انگدہ سی پیا تو انہوں نہیں سنیا گیا میں سن لیا تو آج تو جو فرمانا ذرا سارے والے ہو گیا مسئلہ تو انہوں سنیا جو نہیں گیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے نے میرے دل خیال آیا جڑے شاعرانہ کلام پڑھ دینے لوگ شاعر عرب دے یہ بھی جناب شعر پڑھ دینے پہ میرے دل گل آئی تے نبی علیہ السلام نے یہ آیت پڑھی وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ پاک پیغمبر علیہ السلام پڑھ رہے سن ایک کسی شاعر دا کلام نہیں میرے دل خیال آیا ایک کاہن دا کلام ہے اگلی آیت پڑھ دی تھی نبی علیہ السلام نے وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ ایک کسی کاہن دا کلام بھی نہیں فرما دے رہے میرے دل جگل لائی اے پھر کی دا کلام ہوئے گا نبی کریم علیہ السلام نے اگلی آیت پڑھ دی تھی تنزیل من رب العالمین پاک پیغمبر علیہ السلام کار تشریف لے گئے میں بھی مگر ٹور پہ جا کے میں بوا کھڑکایا تے میں آکھیا کی ہویا ہے واضح فرق آگیا پتری میں آکھیا سونے ہو کلمہ پڑھاؤ تے مسلمان کرو میں نو پتہ لگ گیا کہ رب کون ہے رب دا حبیب کون ہے تے قرآن کی ہے سبحان اللہ ایویں شان نہیں جے مل دے شیخ القرآن ہو رہی ساری دنیا دعاواں پہ کر دے علامہ صاحب لئی دعاواں یزدانی صاحب لئی دعاواں میرے یار نے آکھیا سید عبدالغنی شاہ دی طرز تے کہتا ایویں نہیں آکھیا دلاں وچ رب نے پیار پایا تو جنہاں نو رب دلاں وچ پائے کوئی کڈ سکدا
لکھ کوئی تحریراں لکھے، لکھ لیکچر دے، لکھ جناب میرے دوستو ڈرامے بازیاں کرے، ریاکاریاں کرے، لکھ میرے دوستو گلاں کرے، لکھ مکرتے فریب کوئی کرے، لکھ کوئی فتوے لائے، جنہوں رب شان عطا فرمائے اس علامہ شہید نو نہ کوئی مدینے ہی چوں کڈ سکدا ہے تے نہ کوئی ساڈے سینے ہی چوں کڈ سکدا ہے۔ یہ کڑا بھی ایویں نہیں جو بنے ہاں بڑے یہ امتحان آئے نے، یہ بڑے امتحان آئے۔ وہ بی بی نے کڑا پانی دا بھر کے نا انج ٹاکے لائے، بابا جی ویکھ کے کہنے لگے واہ کڑیا تو کتھے جا چڑھیا؟ کڑا زبانے حالر کہندا پنڈوں بار سمسدا اوتھے گیا کمیار کھا، انہیں کئیاں دے نال پٹ کے لیا بورے دے وچ پا، پھر زمین تے سٹ کے دیتی ڈنڈے نال تونی لا، میرے منہ وچ پانی چو چو مینوں آٹے وانگوں گو گو لیا سو پیڑا بنا، پھر پیڑا بنا کے انہیں لیا چکر اتے بٹھا ہوئے، مینوں زور نال کسنے مار کے، زور نال کسنے مار کے لیا سو پیٹ بنا، پھر تاگے دے نال کٹ کے لیا سو تھلے لا، پھر تتوے دے نال تھاپڑ کے دیتا سو تپے پا، میں اگے عشق دا پھوکے آؤتوں دیتے سو لمبو لا، میں انہیاں مصیبتاں جاڑ کے بابا جی چڑھیاں ٹاکے ایویں نہیں پتر جنت البقیع تھا مل دی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اید الاسلام والمسلمین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک نعوذ باللہ من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ محمدی ماشاءاللہ محمدی سی ڈی سینٹر والے دعا کرو اللہ انہاں دے والد صاحب نو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ سارے دوستاں آگے اپیل ہے دعا کرو خطیب اسلام حضرت مولانا قاری محمد یاسین بلوچ صاحب گلے دی تکلیف ہوگی، اللہ انہوں نے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ حضرت مولانا قاری محمد اقبال قصوری صاحب بے مثال لاجواب خطیب اور مقرر، اللہ انہوں نے صحت دے گردیاں دی تکلیف ہو گئی ہے، قاری اقبال صاحب نو قصوری صاحب نو اللہ مکمل شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ یا اللہ بیماران نو شفا عطا فرما، اللہ جڑے مقروض انہوں نے قرضے دور فرما، یا اللہ جڑے پریشان انہوں نے پریشانیاں دور فرما، اللہ سانو اسلام تے زندہ رکھی خاتمہ ایمان تے کریں، اللہ قرآن و سنت دا بول بالا فرما، میرے اللہ تمام مسلمانوں نے شرک و بدعات رسومات کو بچا، قرآن و سنت والا عقیدہ سب نو عطا فرما، اللہ اس جلسے نو نجات دا ذریعہ بنا، اللہ 13 ربیع الاول دی سالانہ کانفرنس جیڑی کہ کم از کم 20-25 سال تو الحمدللہ جی 30 سال تو اللہ اس نو قبول فرما لے۔ میں نو یاد ہے مولانا نو پتہ ہے مولانا اکرم زاہد پٹوی صاحب نو اس کانفرنس دا بھی اللہ سونے نے مینو بانی بنایا، علامہ شہید رحمت اللہ علیہ دے دور وچ بھی یہ ہوئی ہے، اس تو بعد شہادت تو بعد پہلی کانفرنس تے میں الحمدللہ آیا، اس تو بعد کسے ہے جلسے کتے نہ آ سکیا ہوا نہیں تے اللہ دے فضل نال حاضری ہوندی رہندی ہے۔ اللہ اس کانفرنس نو کامیاب فرمائے، اللہ اس کانفرنس نو ساڈے لئی نجات دا ذریعہ بنا، سب دیا اللہ تشریف آوری ساڈی حاضری نو قبول فرما، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ سارے دوستاں بزرگاں عزیزاں آگے اپیل درخواست گزارش دعا فرما دیو،
اللہ تعالیٰ بڑی اجر عطا فرمان گے. اللہ میرے پیارے والدین دیاں قبراں نو اللہ سونا جنت دے بغیچے بنا دے. وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ وأہل بیتہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین برحمتک یا ارحم.